سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کا ایسا روشن ستارہ ہے کہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو، خصوصاً جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا تذکرہ ہوگا تو خود بخود ذہن میں ان کا نام ابھرنے لگے گا کہ شاید حدیث انہی سے مروی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب ابھی مکی دور ہی چل رہا تھا، ہجرت مدینہ کی نوبت نہیں آئی تھی، نبوت کا 11واں سال چل رہا تھا، تب وہاں مکے میں طفیل بن عمر والد روسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی تھی، جو کہ اس وقت اپنے پرانے دین یعنی شرک پر قائم تھے، نیز جو کہ ایک مشہور اور بہت ہی طاقتور قبیلے دوست کے سردار تھے۔ یہ قبیلہ مکے سے جنوب کی جانب تہامہ میں نامی علاقے میں آباد تھا، جس کا کچھ حصہ آج کل حجاز سعودی عرب میں جبکہ دیگر کچھ حصہ ملک یمن میں ہے۔ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوئے تھے اور پھر مشرف با اسلام ہو گئے تھے، اور تب مکہ مکرمہ سے اپنے علاقے تہامہ کی جانب واپسی کے بعد انہوں نے وہاں اپنے قبیلے والوں کو دین برحق کی طرف دعوت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ دعوت دین کے سلسلے میں ان کی اس محنت و کوشش کے نتیجے میں ایک شخص ابو ہریرہ تو فوراً ہی اس دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے، البتہ باقی افراد میں سے اکثریت کی طرف سے ابتدا میں انہیں یعنی طفیل کو کافی مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، البتہ بعد میں رفتہ رفتہ وہ لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اس کام میں کافی عرصہ لگ گیا تھا، حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کی بھی مزید 6 سال بعد سن 7 ہجری میں یعنی طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے تقریباً 7 یا 8 سال بعد جن دنوں غزوہ خیبر پیش آیا تھا، انہی دنوں طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں دین اسلام قبول کر لینے والے افراد کی قیادت کرتے ہوئے، جو کہ 80 گھرانوں پر مشتمل تھے، طویل مسافت طے کرتے ہوئے تہامہ سے مدینہ آ پہنچے تھے۔ تب ان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت مسرت کا اظہار فرمایا تھا، اور انہی افراد میں سے اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ الغز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 11ویں سال تہامہ میں آباد مشہور قبیلہ دوست کے سردار حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور پھر ان کی طرف سے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام کے سلسلے میں محنت و کوشش کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر اپنے اسی سردار حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ہی تہامہ سے سفر کرتے ہوئے سن 7 ہجری میں مدینے پہنچے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الشمس تھا، یعنی سورج کا بندہ۔ دراصل اس معاشرے میں قبل اسلام جو جہالت کی تاریکیاں نیز عقیدہ و ایمان کے معاملے میں جو خرابیاں اور گمراہیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں، انہی میں سے ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ سورج کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان میں عبد الشمس نام عام تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الشمس سے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا تھا۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام عبد الرحمن کی بجائے اپنی کنیت ابو ہریرہ سے ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئے۔ ہریرہ کے معنی ہے بلی۔ دراصل ان کی ایک بلی تھی جو انہیں بہت ہی پیاری تھی، اکثر اسے اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، لہذا اسی نسبت سے ابو ہریرہ یعنی بلی والے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں جب پہلی بار اپنے علاقے تہامہ سے مدینہ آئے تب یہ 28 سال کے جوان تھے۔ اس کے بعد سے انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت، علم استفادہ، کسب فیض اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا۔ چونکہ اس وقت تک ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لہذا کوئی گھریلو ذمہ داری بھی نہیں تھی، اس لیے مسجد نبوی کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ مسجد سے بالکل متصل ہی ایک صفحہ پر یعنی چبوترا تھا، جہاں غریب اور مسکین قسم کے مسلمان مقیم رہتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں کسب فیض اور تحصیل علم کی دین کی خاطر وقف کر رکھی تھی۔ ان کی رہائش گاہ بھی وہیں تھی، عبادت گاہ بھی وہیں تھی، اور درسگاہ بھی وہیں تھی، اور ان کے استاد اور معلم و مربی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد نبوی سے متصل اس صفحہ کو اپنا مسکن بنا لیا، اور شب و روز اللہ کی عبادت میں
نیز تحصیل علم دین میں مشغول و منہمک رہنے لگے۔ چونکہ اہل و عیال تو تھے ہی نہیں، لہذا فرصت بھی خوب میسر تھی۔ البتہ ان کی صرف ایک عمر رسیدہ ماں تھی جن کا نام امیمہ تھا اور وہ دین نصرانیت کی پیروکار تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کی والدہ بھی دین اسلام قبول کر لیں، لیکن ان کی والدہ اپنا دین ترک کرنے پر کسی صورت آمادہ نہیں تھی، جس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دکھی اور پریشان رہا کرتے تھے اور ہمیشہ بڑی ہی محبت اور احترام کے ساتھ انہیں دین اسلام قبول کر لینے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک روز جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول اپنی والدہ کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو یہ دعوت حق قبول کرنے کی بجائے وہ کافی ناراض ہو گئیں۔ مزید یہ کہ اس موقع پر انہوں نے کوئی نامناسب بات بھی کہی جس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی صدمہ ہوا۔ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور زار و قطار روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تب جواب میں انہوں نے آپ کے سامنے تمام ماجرا سنا ڈالا اور پھر گلوگیر آواز کے ساتھ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے دل کو دین اسلام کی طرف راغب کر دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور کچھ پانی بہنے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، جیسے نہاتے دھوتے وقت پانی کی آواز آیا کرتی ہے۔ اور جب یہ اندر داخل ہونے لگے تو اندر سے والدہ کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی ابو ہریرہ اسی جگہ رکے رہو، ابھی اندر مت آنا۔ تب یہ وہیں رک گئے۔ پھر کچھ دیر بعد آواز آئی ابو ہریرہ اب اندر چلے آؤ۔ تب یہ اندر چلے گئے۔ جو ہی اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ نے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی انہوں نے بآواز بلند یہ الفاظ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ والدہ کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب دوبارہ فوراً اسی وقت پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع دینے کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ ہی دیر قبل بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے، تب بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اب دوبارہ اسی راستے پر رواں دواں تھے اور اب بھی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ البتہ پہلی بار وہ غم کے آنسو تھے اور اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اور پھر اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچے۔ بہتے ہوئے آنسو اور بھیگی پلکوں کے ساتھ یہ خوشخبری سنائی اور بڑے ہی جذباتی انداز میں یوں کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، میری والدہ مسلمان ہو چکی ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی مسرت کا اظہار فرمایا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ طلب علم میں خاص رغبت و اہتمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں جب اپنے علاقے تہامہ سے طویل مسافت طے کرنے کے بعد مدینہ پہنچے تھے، اس کے بعد سے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا اس قدر گہرا اور قلبی تعلق تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت ان کے رگ و پے میں سما گئی تھی، لہٰذا اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے ہمہ وقت برسائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ نیز جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت ان کے سراپا میں سرایت کر چکی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ، کسب فیض اور دینی علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی اس قدر شدید تھا کہ بس اسی چیز کو انہوں نے اپنے اوڑھنا بچھونا، اپنا شیوہ و شعار، اپنا نصب العین اور اپنا مقصد زندگی بنا لیا تھا۔ انصار مدینہ میں مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں اور ابو ہریرہ نیز میرا ایک اور ساتھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا اور اس کے ذکر میں مشغول تھے کہ جو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور ہماری ہی طرف چلے آئے، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ تب ہم خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جس کام میں مشغول تھے اپنا وہی کام جاری رکھو۔ تب میں نے اور پھر میرے ساتھی نے ابو ہریرہ سے پہلے اللہ سے دعا مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دعا پر آمین کہتے رہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ یوں دعا مانگنے لگے اے اللہ،
میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ چیز جو مجھ سے قبل میرے یہ دونوں ساتھی تجھ سے مانگ چکے ہیں، اور مزید کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا علم جسے میں کبھی نہ بھولوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تب ہم دونوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں ایسا ہی علم جسے ہم کبھی نہ بھولیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں بس یہ دوستی نوجوان تم پر سبقت لے چکا، مقصد یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ چیزیں بھی مانگ لیں جو ان سے قبل ان کے دونوں ساتھیوں نے مانگی تھیں، اور پھر مزید یہ کہ بطور خاص اللہ سے ایسا علم مانگا جو کبھی ذہن سے اور یادداشت سے محو نہ ہو سکے، یعنی جسے وہ کبھی بھول نہ پائیں، ہمیشہ ہی یاد رہے اور محفوظ رہے۔ مقصد یہ کہ انہوں نے بطور خاص علم میں ترقی و اضافہ کی دعا مانگی جس سے ان کی تحصیل علم میں خاص دلچسپی اور بہت زیادہ رغبت ظاہر ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ان کی اس دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا، اور وہی قبولیت کی کوئی خاص گھڑی تھی، لہٰذا جب دوسرے دونوں حضرات نے یہی دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہنے کی بجائے یہ ارشاد فرمایا یہ دوستی نوجوان تم کا سبقت لے گیا۔ دوستی نوجوان یعنی حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ ان کا تعلق قبیلہ دوست سے تھا جو کہ تہامہ میں آباد تھا، تحصیل علم کے بارے میں نیز اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے، اور پھر اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل اور اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بے مثال جذبہ، یہ شوق، یہ رغبت اور اس قدر اہتمام و التزام، یہ سب کچھ محض ان کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں یہی جذبہ دوسروں کے بارے میں بھی ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ دوسروں کے بارے میں بھی انہیں یہی فکر دامن گھیر رکھتی تھی کہ کاش سبھی لوگ اسی طرح اس معاملے میں رغبت، ذوق و شوق اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا کریں۔ چنانچہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد جب مدینے کے کسی بازار سے گزر رہے تھے، اس وقت وہاں خوب رونق تھی، خرید و فروخت کا سلسلہ بڑے عروج پر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ رک گئے، کچھ پریشانی کا شکار ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سب لوگ کس طرح زور و شور کے ساتھ بس دنیا کمانے میں مشغول و منہمک ہیں۔ کچھ دیر اسی طرح خاموش کھڑے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے رہے، اور پھر قدر توقف کے بعد انہیں مخاطب کرتے ہوئے باواضح بلند یوں کہنے لگے، اے مدینہ والو، کس قدر پست ہمت ہو تم لوگ۔ وہاں موجود سب لوگ تعجب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، اے ابو ہریرہ، آپ کو ہماری طرف سے کیا پست ہمتی نظر آئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں کہ جا کر اپنا حصہ وصول کر لو۔ وہ کہنے لگے، ابو ہریرہ ہمیں بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تب بہت سے تاجر اپنی تجارت چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف چل دیے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ وہیں کھڑے ہوئے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد جب وہ لوگ مسجد سے واپس آئے اور ابو ہریرہ کو دیکھا تو کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، ہمیں تو مسجد میں کہیں کوئی میراث تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، تو پھر بتاؤ وہاں تمہیں کیا نظر آیا؟ وہ کہنے لگے، ہم تو وہاں بس یہ منظر دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہے، اور کچھ لوگ حلال و حرام کے بارے میں دین مسائل اور شرعی احکام سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ فقر و فاقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت اور طلب علم کے لیے خود کو وقف کر ڈالا تھا اور سارا وقت تو اسی کام میں گزر جاتا تھا، کسب معاش کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، لہٰذا اکثر فقر و فاقہ، بھوک اور تنگ دستی کا شکار رہا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر جب بھوک بہت زیادہ ستاتی تو کسی راستے میں کھڑے ہو جاتے، صحابہ کرام میں سے کسی کے جب وہاں سے گزر ہوتا تو اس سے کوئی دینی مسئلہ یا کسی آیت کا مطلب و مفہوم سمجھنے کے بہانے بات چیت شروع کر دیتے کہ شاید باتوں ہی باتوں میں اس کے ہمراہ چلتے چلتے اس کے گھر تک جا پہنچیں، اور پھر وہ گھر لے جا کر شاید کھانا بھی کھلا دے۔ حالانکہ انہیں اس آیت کا مطلب خوب معلوم ہوتا تھا اور کسی سے کچھ دریافت کرنے کی تو دراصل کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستایا، حتیٰ کہ اس روز مجھے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا۔
پھر میں ایک راستے میں جا بیٹھا جہاں سے اکثر صحابہ کرام گزرا کرتے تھے۔ اچانک مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب وہ قریب آئے تو میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب دریافت کیا، حالانکہ مجھے اس کا مطلب خوب معلوم تھا۔ انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا اور پھر چلتے بنے۔ میں اسی طرح کھڑا رہ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے انہیں روکا اور ایک آیت کا مطلب دریافت کیا۔ انہوں نے بھی مجھے اس آیت کا مطلب بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ تب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور اصل بات کو سمجھ گئے، یعنی بھوک کی وجہ سے میری جو کیفیت تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھانپ لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہاں دودھ سے بھرا ہوا پیالہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے اس دودھ کے بارے میں دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یہ فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ تب آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، ذرا صفا والوں کے پاس جاؤ اور انہیں بلا لاؤ۔ تب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اتنا ذرا سا دودھ بھی ہے اور اتنے سارے وہ اصحاب صفہ جب یہاں آ کر یہ دودھ پئیں گے تو اس میں کیا بچے گا؟ یعنی دل ہی دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس میں سے خود مجھے تو پہلے ایک گھونٹ نصیب ہو جاتا تاکہ مجھ میں ہلنے جلنے اور اصحاب صفہ تک جانے کی کچھ طاقت تو آ جاتی۔ تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور سبھی اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سبھی اصحاب صفہ وہاں بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ مجھے تھماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ لو ابو ہریرہ، ان سب کو پلاؤ۔ تب میں ایک ایک کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کرتا رہا اور ہر کوئی خوب سیر ہو کر پیتا رہا، حتیٰ کہ سبھی دودھ پی چکے۔ تب میں نے وہ پیالہ واپس آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور اس پر آپ نے مسکراتے ہوئے میری جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر فرمایا، اب تو بس صرف ہم دونوں ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ درست فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ تب آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پیو۔ تب میں نے پینا شروع کیا۔ آپ بار بار یہی ارشاد دہراتے رہے کہ پیو، اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ آخر میں عرض کیا، قسم اس اللہ کی جس کے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اب مزید پینے کی کوئی گنجائش نہیں بچی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ مجھ سے لے لیا اور اس میں سے خود نوش فرمایا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت و صداقت پر مکمل اور غیر متنازع ایمان تو پہلے ہی معجزم تھا، البتہ اب اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے معجزے کا مشاہدہ کر لینے کے بعد یقین و ایمان میں مزید پختگی آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں 28 سال کی عمر میں جب اپنے علاقے تہامہ سے مدینہ منتقل ہوئے تھے، تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق کے خاطر ہم وقت صحبت و معیت، علمی استفادہ اور کسب فیض کا سلسلہ جاری و ساری رہا، حتیٰ کہ آپ کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ تا دم آخری ان سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت و عنایت کا معاملہ فرماتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ گزر جانے کے بعد بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز کے معمولات وہی رہے، یعنی ہمہ وقت صرف علم دین کی خدمت، اللہ کا دین سیکھنا اور سکھانا۔ اسی کیفیت میں شب و روز کا اور ماہ وصال کا یہ سفر جاری رہا۔ فکر و فاقہ کی جگہ خوشحالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمہ وقت مکمل توجہ اور دل جمعی کے ساتھ حاضری اور تحصیل علم دین کی خاطر جس طرح بھوک کی شدت اور فقر و فاقے کی زحمت برداشت کرتے چلے آئے تھے، اب ان کے اس صبر کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل و کرم بھی ہوا کہ وہ فکر و فاقہ جاتا رہا۔ مرور زمانہ کے ساتھ اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں دور دراز کے مفتوحہ علاقوں سے بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت لگاتار مدینہ پہنچتا رہا۔ یوں حالات نے پلٹا کھایا، سبھی کے حالات بدلے، ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بھی تبدیلی آئی۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گلی کوچوں میں چلتے چلتے بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ بھی اس فقر و فاقے کی جگہ خوشحالی و آسودگی آ گئی۔ اللہ کے شکر کا جذبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فکر و فاقے کے طویل سلسلے کے بعد جب حالات نے کروٹ بدلی اور انہیں بھی خوشحالی اور فروانی نصیب ہوئی
تو ایسے میں کسی فخر و غرور کی بجائے کیفیت یہ رہی کہ جس قدر نعمتیں بڑھتی چلی گئیں اسی قدر ان کا سر اپنے منعم و محسن کے سامنے مزید جھکتا چلا گیا۔ اپنے خالق و مالک کے لیے دل تشکر و اطمینان اور احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہوتا چلا گیا۔ اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ اس خوشحالی فرمانے پر اظہار تشکر کے طور پر اکثر یوں کہا کرتے تھے: میں نے ایک یتیم کی حیثیت سے پرورش پائی، اس کے بعد جب میں نے ہجرت کی تب بھی میں بالکل ہی مسکین تھا۔ بسرا بنت غزوان نامی عورت کا میں خادم تھا، محض 2 وقت کی روٹی کے عوض دن بھر میں اس کی خدمت بجا لایا کرتا تھا، اور پھر اللہ نے فضل فرمایا کہ اسی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ یوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بدلے، آسودگی بھی آ گئی، شادی بھی ہو گئی، اور پھر اللہ نے گھر بار اور آل و اولاد سے بھی نوازا۔ خوشحالی کے بعد بھی تقویٰ، تنگ دستی اور فقر و فاقے کی بجائے اب خوشحالی اور فروانی کی دور میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، وحشیت الہی اور فکر آخرت کا وہی جذبہ اور وہی معیار مسلسل برقرار رہا۔ خوشحالی اور خیر و خوبی کا یہ سفر مسلسل جاری رہا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کافی بعد میں مروان کے زمانے میں، جب یہ والی مدینہ یعنی مدینہ اور اس کے ملحقہ علاقوں کے گورنر مقرر ہوئے۔ اس کے باوجود ان کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ نصف شب کے فوری بعد یا خود نماز تہجد، عبادت اور تلاوت قرآن وغیرہ کا اہتمام کرتے، پھر اپنی اہلیہ کو بیدار کرتے، وہ بھی اسی طرح تہجد وغیرہ پڑھا کرتی، اور پھر ان کی اہلیہ رات کے بالکل آخری حصے میں بیٹی کو جگایا کرتی، تب وہ اسی طرح تہجد وغیرہ کا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ الغرض نصف شب کے بعد سے اذان فجر تک ان کے گھر میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب وہاں اللہ عز و جل کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ ہمہ وقت عبادت کا یہ مبارک سلسلہ جاری رہتا اور بلا ناغہ ہر رات جاری رہتا تھا۔ حالانکہ یہ اس وقت مدینے کے فرمانبردار تھے، نیز فقر فاقہ کے بعد اب یہ خوشحالی کا دور آیا تو ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ نہایت ثقافت و فیاضی کے ساتھ ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد و اعانت کیا کرتے تھے، ہمہ وقت ان کی خبر گیری کیا کرتے اور ان کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی سے متعلق انتظام و نصران میں مشغول و منہمک رہا کرتے تھے۔ والدہ کی خدمت و اطاعت کا جذبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی انتہائی مطیع و فرمانبردار تھے، ہمہ وقت ان کی خدمت اور دلجوئی کی خاطر کوشاں و سرگردہ رہا کرتے تھے۔ خود اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت گزاری کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہمیشہ بطور خاص والدین کی عزت، بڑوں کا ہمیشہ احترام اور حسن سلوک کی خوب تاکید و تلقین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار انہوں نے 2 افراد کو ساتھ ساتھ چلتے دیکھا، ان میں سے ایک کی عمر زیادہ تھی جبکہ دوسرا نسبتاً کم عمر دکھائی دے رہا تھا۔ تب انہوں نے ان دونوں سے دریافت فرمایا: تم دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم باپ بیٹا ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس منظر پر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا کہ ماشاءاللہ باپ بیٹا دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، کتنا اچھا منظر ہے، اور انہیں دعائیں بھی دیں۔ اس کے بعد بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی: تم کبھی اپنے والد کو نام لے کر نہ پکارنا، کبھی ان سے آگے نہ چلنا اور کبھی ان سے پیچھے نہ بیٹھنا، یعنی اگر دونوں کھڑے ہوں تو جب تک والد نہ بیٹھ جائیں اس وقت تک تم بھی نہ بیٹھنا، کھڑے رہنا۔ اخلاص نیت کا نتیجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں تہامہ سے مدینہ آئے تھے۔ اس کے بعد ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ تقریباً 3 سال کے اس مختصر عرصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بے مثال جذبہ و شوق سے اور اہتمام و التزام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ اور کسب فیض میں مشغول و منہمک رہے، اور پھر آپ کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد بھی بہت طویل عرصے تقریباً 46 سال تک دینی علوم اور بالخصوص آپ کی احادیث مبارکہ کی نشر و اشاعت اور درس تدریس کی خاطر انہوں نے جس طرح اپنی تمام زندگی کو وقف کیے رکھا، خلق کے خدا بہت بڑی تعداد میں ان سے مستفید اور فیضیاب ہوتی رہی۔ نیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جس طرح انہیں بہت بڑے پیمانے پر قبول عام نصیب ہوا، یقیناً اس سے اس بے مثال اخلاص کی عکاسی ہوتی ہے جو ان کے دل کی گہرائیوں میں راسخ و پیوست تھا۔ وفات۔ مدینے میں وقت گزرتا رہا، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہوتے چلے گئے۔ آخر سن 58 ہجری میں 78 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ انتقال سے کچھ قبل ان پر رقت اور گریہ کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ تب کسی نے اس گریہ کی وجہ دریافت کی تو جواب میں یوں فرمایا: میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آگے راستہ بہت طویل ہے،
جبکہ میرے پاس زاد راہ بہت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔